السلام علیکم ڈیئر کلاس 10 اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اردو کی جو نیو بک ہے نا فیڈرل بورڈ میں نیشنل بک فاؤنڈیشن کی، اس کا جو نثر کا حصہ ہے اس کو ہم سولو کر رہے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں اس کا جو چیپٹر 4 ہے نا، سبق نمبر 4 چغل خور جو ہے، اس کو کمپلیٹلی سارٹ آؤٹ کریں گے۔ تو موو کرتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سٹارٹنگ میں یہ جو مصنف ہے شفیع عقیل، ان کا جو تعارف ہے نا، تو ان کا ایرا جو ہے پہلے کہ شفیع عقیل جو ہیں وہ 1930 میں مشرقی پنجاب کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے اور تقسیم ہند کے بعد پاکستان منتقل ہوئے۔ وہ اردو اور پنجابی دونوں زبانوں میں شعر و ادب کا گہرا ذوق رکھتے تھے اور دونوں زبانوں میں لکھا۔ انہوں نے بطور صحافی، ماحول، نمکدان، جنگ اور اخبار جہاں میں طویل عرصہ خدمات انجام دیں اور ادبی صحافت کو نیا انداز دیا۔ تو کتب پر تبصرہ نگاری میں بھی نا ان کا انداز جدا گانا تھا اور روزنامہ جنگ کے ہفتہ وار میگزین میں نا ان کے تبصرے شوق سے پڑھے جاتے تھے۔ ان کی کتاب جو ہے چناب رنگ 1969 میں پاکستان رائٹرز گلڈ کے نا ادبی انعام کی مستحق قرار پائی، جو ان کی فکری اور تخلیقی صلاحیتوں کی دلیل ہے۔ حکومت پنجاب اور نیشنل بک کونسل آف پاکستان نے نا ان کے کئی کاموں کو سراہا اور شائع کیا، جو ان کی ادبی حیثیت کا اعتراف ہے۔ تو 2004 میں انہیں تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ اس کے بعد جو شفیع عقیل نے لوک ادب میں گہری دلچسپی لی اور مختلف ممالک کی لوک کہانیوں کو اردو میں منتقل کر کے قاری کو عالمی لوک ورثے سے روشناس کرایا۔ مشہور تصانیف جو ہیں ان کی پنجابی کی لوک کہانیاں، پنجابی لوک داستانیں، چینی لوک کہانیاں، جاپانی لوک کہانیاں، ایرانی لوک کہانیاں، پیرس پھر پیرس ہے، مجید لاہوری، ادبی مکالمے، ہماری منزل، غازیہ شہید۔ تو ان کی کتاب جو تھی نا پیرس پھر پیرس ہے، سفر نامہ طرز کی تحریر ہے، جس میں شفیع عقیل نے یورپ کے مشاہدات کو ادب میں سمیٹا۔ ان کا اسلوب سادہ، دل نشیں، رواں اور سلیس ہوتا تھا، جس سے ہر طبقے کا قاری آسانی سے ان کی تحریر سمجھ سکتا تھا۔ انہوں نے ترجمہ کاری کا نا اس کو محض لفظی ترجمہ نہیں سمجھا، بلکہ تحریر کو مقامی رنگ دیا۔ یوں تراجم میں نا روانی اور فطری بہاؤ پایا جاتا ہے۔ تو ان کی تحریروں میں لوک تہذیب، ثقافت، کردار اور زبان کی خوشبو نمایاں ہوتی ہے، جو پاکستان کے دیہی معاشرے سے جڑی ہوتی ہے۔ ادبی مکالمے میں نا انہوں نے مختلف ادیبوں اور فنکاروں سے بامعنی گفتگو کی، جس سے اردو ادب کے کئی گوشے سامنے آئے۔ مجید لاہوری میں نا انہوں نے ایک مزاح نگار کی زندگی اور تخلیقات پر سیر حاصل روشنی ڈالی، جو ادب میں ان کی تنقیدی بصیرت کو ظاہر کرتا ہے۔ شفیع عقیل جو ہیں 2013 میں وفات پا گئے، مگر ان کی ادبی خدمات اردو ادب میں ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ تو یہ جو چیپٹر ہے چغل خور، اس کا جو مرکزی خیال ہے، مصنف نے اس لوک کہانی میں چغل خوری جیسے اخلاقی عیب کے برے اثرات کو اجاگر کیا۔ چغل خوری دراصل غیبت اور بدگمانی کا ذریعہ بنتی ہے، جو معاشرتی بگاڑ، بد اعتمادی اور نفرت کو جنم دیتی ہے۔ کہانی میں چغل خور کی وجہ سے خون خرابے کی نوبت آتی ہے اور بالآخر وہ خود بھی ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ مصنف یہ پیغام دیتا ہے کہ ہمیں چغل خوری سے ہر حال میں بچنا چاہیے، دوسروں کی بات پر اندھا یقین نہیں کرنا چاہیے، سچ کو جانچنے اور سمجھنے کے بعد ہی کوئی ایک قدم اٹھانا چاہیے۔ یہ کہانی ہمیں سچائی، برداشت اور ہوشیاری کا درس دیتی ہے، تاکہ ہم پرامن اور بااعتماد معاشرہ تشکیل دے سکیں۔ پھر سبق کا جو خلاصہ ہے کہ شفیع عقیل اردو کے مشہور ادیب تھے، جن کا زیادہ تر کام لوک داستانوں پر مشتمل ہے۔ سبق جو ہے نا یہ چغل خور، اس میں انہوں نے چغل خوری جیسے اخلاقی عیب کے برے اثرات کو نمایاں کیا ہے۔ کہانی میں ایک چغل خور جو ہے شخص، اس کی زندگی دکھائی گئی ہے، جو اپنی بری عادت کی وجہ سے گاؤں سے نکال دیا جاتا ہے۔ وہ دوسرے گاؤں جا کر ایک کسان کے پاس کام پر لگ جاتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ صرف 6 ماہ بعد ایک چغلی کرے گا نا۔ تو 6 ماہ بعد اس نے کسان، اس کی بیوی، سالوں اور بھائیوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر دیں۔ تو اگلے دن سب لوگ کھیت میں جمع ہو جاتے ہیں اور غلط فہمیوں کی وجہ سے ان میں شدید لڑائی ہو جاتی ہے۔ آخر کار پتہ چلتا ہے کہ یہ سب چغل خور کی وجہ سے ہوا، لیکن تب تک وہ گاؤں سے چھوڑ کر جا چکا ہوتا ہے۔ تو کہانی اس بات کو بھی ظاہر کرتی ہے کہ ایک چغل خور صرف دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاتا، بلکہ خود بھی بدنامی اور تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو مصنف نے نہایت سادہ انداز میں ہمیں سمجھایا ہے کہ چغل خوری جیسے رویے معاشرے میں فتنہ و فساد کا سبب بنتے ہیں، اس لیے ان سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔ نیکسٹ میں جو چیپٹر کے کچھ الفاظ مانیے نا مشکل الفاظ کے، جیسے سرمایہ ہے قیمتی چیز، سینہ بسینہ ایک سے دوسرے کو،
ایثار دوسروں کے لیے قربانی، خلوص سچائی و محبت، مرکت جو ہے نرمی، پروان چڑھنا، ترقی کرنا، کردار سازی اچھی عادتیں سکھانا، عوامل حالات و اسباب، چغل خور دوسروں کی باتیں ادھر ادھر کرنے والا۔ تو چغلی کسی کی برائی کرنا، ارادہ نیت، ناکامی پانے والا، مجبور بے بس، جمع پوجی جمع شدہ پیسے، فاقوں بھوک کے دن، سر توڑ کوشش بہت زیادہ محنت، خاک چھاننا جگہ جگہ تلاش کرنا، واقف جاننے والا۔ نوبت وقت یا حالت، قسمت آزمائی، نصیب آزمانا، ضروری سامان، کام آنے والی چیزیں، دریافت، سوال، اتفاق اتفاقاً یا اچانک، تنخواہ، اجرت، اطمینان، سکون، تعجب، حیرت، ہمدردی، دکھ بانٹنا، رازدارانہ، چھپ کر، چونک کر، حیرت سے، اور 3 نشانے پر بیٹھنا، کامیاب ہونا، آزمانا، جانچنا، مکین بے حس، جانچنا، زبان سے چکھنا، چنگیری کھانے کی تھالی، پھر جھپٹ کر تیزی سے، کلائی ہاتھ کا جوڑ، یقین، بھروسہ، جھوٹ بولنا، غلط بات کہنا، زد و کوب، مار پیٹ، بے عزتی، توہین، شرافت، نیک رویہ، للکارنا، زور سے پکڑنا، پھر سر پٹول، لڑائی، بیچ بچاؤ، صلح کروانا، قدرے، تھوڑا، اطلاع، خبر، تلاش، ڈھونڈنا، کہیں پہ نہ چلنا، کہیں کامیاب نہ ہونا، تسلیم کرنا، ماننا، ناراض، خفا۔ اس کے بعد کیونکہ یہ لوک کہانی ہے، یہ جو چیپٹر ہے، تو اس کے بارے میں نا سبق کے سٹارٹ میں ہی تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی ڈسکس آؤٹ کرتے ہیں، کیونکہ گرامر کے لیے یہ امپورٹنٹ بھی ہے۔ سوال ہے نا کہ لوک کہانی کس قسم کی کہانی کو کہتے ہیں؟ اس کا جو جواب ہے نا، لوک کہانی ایسی کہانی ہوتی ہے جو کسی قوم، معاشرے یا علاقے کی تہذیب، روایات اور عقائد کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کہانی کا کوئی مصنف معلوم نہیں ہوتا کیونکہ یہ نسل در نسل، سینہ بہ سینہ منتقل ہوتی ہے۔ لوک کہانیاں عام طور پر سادگی، اخلاقی سبق، بہادری، ایثار، دوستی اور سچائی جیسے موضوعات پر ہوتی ہیں۔ یہ کہانیاں نہ صرف تفریح فراہم کرتی ہیں بلکہ کردار سازی میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ تو مشہور لوک کہانیاں جو ہیں جیسے ہیر رانجھا ہے، سسی پونو، سوہنی مائی وال، مرزا صاحبہ، شیریں فرہاد، تو یہ سب کہانیاں ہمارے ثقافتی ورثے کا حصہ ہیں، اور ان میں نا محبت، قربانی اور معاشرتی اقدار کی عکاسی ہوتی ہے۔ نیکسٹ میں جو کوشچن ہے نا ایکسرسائز میں، کہ اقتباسات دیے ہوئے ہیں، نثری انصاف، ادب، کہانی، یہ کچھ بہادر خان کی سرگزشت، اور ناول جو آنگن ہے نا اس کے کچھ نیچے پیراگراف دیے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ جو مین کوشچن ہے نا، کہانی اور ناول کے انداز بیان اور اس کی جو تحریر ہے اس میں کیا فرق ہوتا ہے، تو اس کو آپ اپنے انداز سے بھی کر سکتے ہیں۔ تو جیسے یہ جو کوشچن ہے نا، یہ SLO بیس کوشچن پیپر کے نا مد نظر رکھ کے نا اس کا آنسر لکھا گیا ہے۔ تو کہانی اور ناول جو ہیں دونوں نثری اصناف ہیں، مگر ان کے انداز بیان اور طرز تحریر میں نا کئی نمایاں فرق پائے جاتے ہیں۔ تو کہانی جو ہے، کہانی ایک مختصر نثری تحریر ہوتی ہے جس میں کسی ایک واقعے یا کردار کو سادگی اور اختصار سے بیان کیا جاتا ہے، جبکہ ناول جو ہے، ناول ایک طویل نثری تحریر ہوتی ہے جس میں مختلف کردار، واقعات، ماحول اور معاشرتی پہلوؤں کو تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے۔ تو ان دونوں میں جو فرق ہے نا، سب سے پہلے جیسے طول و اختصار ہے، طول مطلب لمبائی ہوتی ہے، تو کہانی مختصر ہوتی ہے جبکہ ناول طویل ہوتا ہے اور اس میں کئی ابواب ہوتے ہیں نا، اس میں کئی چیپٹرز ہوتے ہیں۔ تو کردار نگاری جو ہے، کہانی میں کردار محدود اور مختصر طور پر بیان کیے جاتے ہیں، جبکہ ناول میں کرداروں کی تفصیلی، نفسیاتی، معاشرتی اور جذباتی حالت بیان کی جاتی ہے۔ واقعات کا دائرہ جو ہے، کہانی میں 1 یا 2 واقعات ہوتے ہیں جبکہ ناول میں کئی واقعات اور ان کا باہم ربط ہوتا ہے۔ تفصیل اور منظر نگاری جو ہے، کہانی میں منظر نگاری مختصر ہوتی ہے جبکہ ناول میں نا وقت، ماحول، منظر اور جذبات کی مکمل تصویر کشی کی جاتی ہے۔ پیغام اور تاثر جو ہے، کہانی ایک فوری پیغام یا نتیجہ پیش کرتی ہے جبکہ ناول قاری کو گہرے مشاہدے اور طویل مطالعے کے بعد متاثر کرتا ہے۔ یہ جو آنسر ہے، جو پیپر ہوتے ہیں نا SLO بیس پیپر، یہ جو آنسر ہے یہ SLO بیس پیپر کو مد نظر رکھ کے لکھا گیا ہے نا، صرف اس عبارت کو نہیں جو صرف ایکسرسائز میں ہے۔ تو نیکسٹ جو کوشچن ہے نا، یہ جو کہانی ہے چغل خور، اس کو پڑھ کر نا اس کے جو پیراگراف، کرداروں کا تعارف، ابتدا، منظر کا بیان، اختتام وغیرہ کی شناخت کرنی ہے۔ تو اس کے جو کرداروں کا تعارف ہے، چغل خور جو ہے کہانی کا مرکزی کردار ہے، جو چغلی جو ہے نا، جو چغل خوری اور فتنہ انگیزی کرتا ہے۔ پھر کسان جو ہے سادہ اور محنتی انسان ہے، تو کسان کی بیوی محبت کرنے والی عورت ہے جو غلط فہمی کا شکار ہو جاتی ہے۔ کسان کے بھائی جو ہیں چغل خور کی باتوں میں آ کر بھائی سے بدگمان ہو جاتے ہیں، تو کسان کے سالے جو ہیں وہ بھی چغل خور کی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں۔ تو ابتدائی پیراگراف میں چغل خور کا ذکر ہے، باقی کرداروں کا تعارف بعد میں آتا ہے۔ تو ابتدا جو ہے، کہانی کی شروعات چغل خور کی فطرت اور ماحول سے ہوتی ہے جہاں وہ لوگوں میں بدگمانیاں پھیلانے کا ماہر دکھایا گیا ہے۔ پھر منظر کا بیان جو ہے،
درمیانی حصے میں نا دکھایا گیا ہے کہ چغل خور کسان کی بیوی بھائیوں اور سالوں کے درمیان فساد پھیلاتا ہے. مختلف مناظر میں نا اس کی چالاکیاں سامنے آتی ہیں. اختتام جو ہے، کہانی کا اختتام اس وقت ہوتا ہے جب چغل خور کی باتوں سے پورا خاندان لڑ پڑتا ہے اور رشتے خراب ہو جاتے ہیں. نتیجہ جو ہے نا، کہانی کی یہ تمام اجزاء جو ہیں، کردار، آغاز، مناظر اور انجام مل کر ایک مکمل اور سبق آموز لوک کہانی بناتے ہیں جو معاشرتی خرابیوں کو ظاہر کرتی ہے. نیکسٹ میں جو گرامر سے ریلیٹڈ پورشن ہے نا، قواعد جس میں زبان شناسی ہے، تو اس کا جو موضوع ہے حروف کی اقسام، امپورٹنٹ ہے ایگزام کے لحاظ سے. تو اس میں حروف اضافت جو ہے نا، ایسے حروف جو ایک اسم کا تعلق دوسرے اسم سے ظاہر کریں. مثال کے طور پر کا، کی، کے ہوتے ہیں. ان کا جملہ جو ہے نا، یہ کتاب علی کی ہے. حروف استفہام جو ہے، ایسے حروف جو سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. مثال کے طور پر نا، کیا، کون، کیوں، کب. تو اس کا جملہ جو ہے نا، کون دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. پھر حروف بیان جو ہیں، ایسے حروف جو کسی بات کی وضاحت یا خبر بیان کرنے کے لیے استعمال ہوں. مثال جو ہے کہ جملہ جو ہے، استاد نے کہا کہ سب خاموش ہو جائیں. پھر حروف جار جو ہیں، وہ حروف جو کسی اسم کو فعل سے ملاتے ہیں یا کسی شے کی جگہ، سمت یا تعلق ظاہر کرتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے پر، کو، سے، تک، نے، یہ والے جو الفاظ ہیں، ان کا جملہ جو ہے نا، مثال میں کتاب میز پر رکھی ہے. اسی طرح حروف شرط جو ہیں، وہ حروف جو کسی شرط یا ممکنہ حالت کو ظاہر کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر، جب، جو ہی، تا وقت یہ کہ. اور اس کا جملہ جو ہے نا، اگر تم محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. پھر حروف ندا جو ہیں، وہ حروف جو کسی کو پکارنے یا مخاطب کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ارے، اجی، او، ابے. تو اس کا جملہ جو ہے نا، ارے بھائی ذرا ادھر تو آنا. پھر حروف تعصف جو ہیں، ایسے حروف جو افسوس یا دکھ کا اظہار کرنے کے لیے نا استعمال ہوں. مثال کے طور پر ہائے، اف، افسوس ہے. پھر حیف کا جو جملہ ہے نا، ہائے میرا موبائل گم ہو گیا. یہ جو نیکسٹ کویسچن ہے نا، انہی مطلب قواعد یہ جو ہیں گرامر کا حصہ اسی سے ریلیٹڈ ہے نا، کہ ذیل کے کچھ حروف ہیں ان کو پہلے شناخت کرنا ہے اور اپنی تحریر و تقریر سے نا، یعنی جملے بنا کر ان کو استعمال کر کے نا بیان بھی کرنا ہے. تو اس کا جو آنسر ہے نا، جیسے ارے جو ہے یہ حرف ندا ہے اور اس کا جملہ جو ہے، ارے بھائی ذرا میری بات تو سنو. اجی جو ہے یہ بھی حرف ندا ہے. جملہ جو ہے نا، اجی بی بی آپ کہاں جا رہی ہیں. اور نے جو ہے یہ حرف جار ہے. اس کا جملہ جو ہے، علی نے اپنا کام مکمل کر لیا. تو سے جو ہے یہ بھی حرف جار ہے اور اس کا جملہ جو ہے وہ لاہور سے آیا ہے. تا وقت یہ کہ، یہ حرف شرط ہے اور جملہ جو ہے اس کا، وہ وہاں رکے رہے تا وقت یہ کہ بارش تھم گئی. پھر جو ہی حرف شرط ہے. اس کا جو جملہ ہے نا، جو ہی دروازہ کھلا بچے دوڑتے ہوئے باہر نکلے. اور کہ جو ہے حرف بیان ہے. اس کا جو جملہ ہے، استاد نے کہا کہ سبق یاد کرو. پھر ہائے جو ہے حرف تعصف ہے. جملہ ہائے میرا قیمتی گلدان ٹوٹ گیا. تو ہے حرف تعصف ہے. جملہ ہے کیسے بے دردی سے درخت کاٹا گیا. تو پر جو ہے حرف جار ہے اور اس کا جملہ جو ہے کتاب میز پر رکھی ہے. اور کو جو ہے یہ بھی حرف جار ہے اور اس کا جملہ جو ہے ماں نے بچے کو پانی پلایا. تو یہاں پہ یہ جو چیپٹر ہے اس کو ہم نے کمپلیٹلی سارٹ آؤٹ کیا ہے. اس کا جو مرکزی خیال ہے، اس کا خلاصہ، الفاظ، معنی، اس کے جو مطلب امپورٹنٹ کوسچن تھے نا ایکسرسائز کے، سارے سولو کیے. امید ہے یہ ویڈیو، یہ نوٹس اور یہ جو لیکچر ہے یہ آپ کی پریپریشن کے لیے ہیلپ فل ہوگا. اگر اس بک سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز یا نوٹس کی ضرورت ہو تو چینل پہ اس کی پلے لسٹ موجود ہے. اس کے علاوہ جو ویڈیو کی ڈسکرپشن ہے وہاں پہ بھی پلے لسٹ کا جو لنک ہے وہ دیا گیا ہے. وہاں سے بھی آپ پلے لسٹ تک نا رسائی حاصل کر سکتے ہیں. جلد نیو ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے. ہیو اے نائس ٹائم.